أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ ان آیات سے پہلے قرآن کریم نے کئی جرائم کی سزا بیان فرمائی ہے، جس میں ڈاکے کی سزا بھی ہے، بغاوت کی سزا بھی ہے اور چوری کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی ہے، ان کا بیان فرمایا گیا تھا۔ اور یہ حدود ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، کسی شخص کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ حدود نازل ہی نہیں فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف پہنچایا ہی نہیں، بلکہ ان پر انصاف کے ساتھ عمل کا مظاہرہ بھی فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی تھی، تو اس کا ہاتھ کٹنا تھا، لیکن وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح اس کی سزا معاف کرا دی جائے، اور یہ سوچا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کرائی جائے، جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے متبنہ تھے۔ تو ان سے سفارش کرانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ان سے سفارش کرائی جائے تاکہ وہ حضور کے سامنے سفارش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کی بات مان لیں گے اور یہ سزا ان سے ٹل جائے گی۔ لیکن جب حضرت اسامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اور انہوں نے اپنی سفارش پیش کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے مبارک پر تغیر آیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ جو ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک اصول قائم کرنے کے لیے کہ شریعت کے احکام میں چھوٹے بڑے خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ بڑے خاندان کا تصور ہے لہذا اس کو معاف کر دو سزا سے، اور یہ چھوٹے خاندان کا اسے سزا دے دو۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، قانون کی نگاہ میں سب برابر۔ یہ ایک اہم اصول تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ دوسری طرف یہودیوں کے ہاں یہ سلسلہ تھا، اور اس کا یہ بات آپ نے خود اس وقت بھی بیان فرمائی جب یہ فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ تو یہ اس وقت بھی فرمایا کہ پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی، یعنی شریف سے مراد بلند خاندان کا آدمی، مال و دولت کے لحاظ سے زیادہ خوشحال آدمی اگر چوری کرتا تو اس کے چوری کرتا یا کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈ لیے جاتے تھے،
اور اگر کوئی معمولی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا. تو یہ صورتحال یہودیوں کے ہاں چلتی آئی تھی کہ بڑے بڑے جرائم کی سزائیں تو سخت رکھی ہوئی تھی، تورات میں موجود تھی، لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آتا تھا تو اس وقت میں اکثر و بیشتر یہ لوگ کوئی نہ کوئی تعویل کر کے، کوئی بہانہ کر کے بڑے لوگوں سے اس کو موقوف کرا دیتے تھے. اسی قسم کے کچھ واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے، جن کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو میں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں اور جس کا ترجمہ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس کا ربط ما قبل سے یہی ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے حدود کا اور جرائم کی سزاؤں کا. تو اس میں جو یہودیوں کی بدعنوانیاں تھیں کہ وہ بڑے آدمی کی سزا معاف کرا دیتے یا اس میں تبدیلی کر دیتے، بعض اوقات اس کی وجہ سے کچھ تورات میں بھی تحریف کرنی پڑے تو کر لیتے، اور معمولی آدمی ہو تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو میں پہلے اس آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور بلکہ ترجمے سے پہلے، آیات کا ترجمہ سے پہلے ان تھوڑے سے واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں جن کی پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی. ایک واقعہ تو اس میں یہ تھا کہ یہودیوں کے 2 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے. ایک بنو قریظہ کہلاتا تھا، ایک بنو نذیر کہلاتا تھا. اگرچہ یہ دونوں یہودی تھے لیکن ان کے درمیان آپس میں جنگیں بھی چلتی رہتی تھی، اور جنگوں میں بنو قریظہ جو ہے یہ ذرا کمزور قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور بنو نذیر جو ہے وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا. تو ان جنگوں کے نتیجے میں جب بنو نذیر غالب آئے تو انہوں نے ایک عجیب قسم کا فارمولہ بنو قریظہ کے سے طے کرا لیا. وہ یہ طے کرا لیا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کو قتل کرے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا، خون بہا ہوگا، یعنی دیت ہوگی. گویا بنو نذیر کے کسی آدمی کو قصاصاً قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اور دوسری طرف اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر والا قتل کر دے تو اول تو قصاص ہے، اور اگر قصاص کسی وجہ سے نہ لیا جا سکے، یعنی قانوناً، مثلا یہ کہ قتل عمد نہیں تھا، شبہ عمد تھی، اب شبہ عمد تھا یا قتل خطا تھا مثال کے طور پر، تو اس صورت میں اس کو دیت دی جائے گی، لیکن دیت دگنی ہوگی. جتنی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرنے کی دیت ہے وہ اتنی اس قسم کی دیت اس سے دگنی ہوگی. تو یہ قسم کا ایک ظالمانہ فیصلہ کرا لیا تھا انہوں نے بنو قریظہ سے.